ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے جامع صفات ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک، اور ہمارے ماضی قریب میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان دو شخصیات کو آپ سامنے رکھ لینا، ان موجودہ حالات میں کام کرنا مشکل ہے ہی۔ یہ نہیں کہ مشکل ہوگا، لیکن مشکلات کا حل موجود ہے، کیوں ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس عقل بھی تھا۔ ہمارے پاس علم کا زور ہوتا ہے تو عقل نہیں ہوتی، کبھی عقل ہوتی ہے تو علم نہیں ہوتی، کبھی دونوں ہو تو پھر ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ضرورت ہو تو ایک تیسری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ افراد وہ تھے کہ جن کے پاس علم بھی تھا، عقل بھی تھی، ضرورت بھی تھی، اور تمام حالات کا مقابلہ کرنا جانتے بھی تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کہتا، ایک صرف بات کہتا ہوں۔ شیخ الہند ہندوستان میں تھے، دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں تھا۔ شیخ الہند کی پالیسی دیکھیں کہ وہ دارالکفر میں بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں جو ہم دارالاسلام میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پالیسی تو ہوگی نہ ان کی۔ دارالعلوم دیوبند تو اہل باطل تو نہیں ہے نا، اہل حق ہے، تو آخر کیا وجہ ہے ہم نکلتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، وہ نکلتے ہیں تو جیت جاتے ہیں؟ اس کا معنی کچھ ہماری پالیسیوں میں حکم موجود ہے جس کا ہمیں کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم نے شیخ الہند کو دیوبند اکابر کو نہیں پڑھا۔ میں جب دیوبند کی رٹ لگاتا ہوں، ہمارے حضرات کے بھی نالا ہوتے ہیں، کیا تم نے دیوبند بنیاد بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا جس باپ نے مجھے جنا ہے اس باپ کا نام لینا چھوڑ دو۔ جس ماں نے مجھے جنا ہے، دنیا میں مائیں بہت ہوگی، زاہدہ، متقیہ، عالمہ، فاضلہ، بہت مائیں ہوگی، لیکن میری جو ماں ہے، میں اس ماں کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کروں یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے ادارے ہوں گے، بہت اکابر ہوں گے، لیکن جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ میں اس کا تذکرہ کیسے چھوڑ دوں؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ حکیم علومت مولانا شریف علی تھانی فرماتے تھے کہ مجھے فیض ملا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، اگر آج قبر سے جنید بغدادی اٹھ کر آ جائے میں ادھر نہیں دیکھوں گا، میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھوں گا، مجھے فیض اس سے ملا۔ میں یہ نہیں کہتا حاجی صاحب پیروں سے بڑے ہیں، مجھے فیض اس سے ملا۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا میں ادارے سے چھوٹے یا بڑے ہوں گے، ہمیں فیض پاکستان والوں کو دارالعلوم دیوبند سے ملا ہے۔ پاکستان والوں کو فیض نہیں، خود پاکستان بھی دارالعلوم دیوبند والوں سے ملا ہے۔ تو جس نے پاکستان دیا اس کو بھول دیں، پاکستان کو بنایا اس کو بھول جائیں۔ چند علماء ہمیں یاد رہ گئے جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے اور جو پاکستان کی ہدایت میں لڑ کے تھک گئے، ہم نے کبھی ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ ہم دیوبند کو نہیں بھول سکتے، ہمارا ماں باپ اور ملجا ہے۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پورا اہتمام کیا۔